جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے کیک رس بن گئے ہیں۔ آپ اس کو دیکھیے کتنے زبردست ہیں ماشاءاللہ۔ اس کا لک آپ دیکھیے، ہر طرف سے میں آپ لوگوں کو ہر اینگل سے اس کا لک دکھا دیتا ہوں ناظرین۔ یہ بہترین کیک رس آپ گھر میں بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ذائقے میں بھی بہت زبردست ہے، خالص بھی ہے اور بہترین صحت بخش بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین انشاءاللہ آج ہم بنائیں گے کیک رس، اور کیک رس کے لیے انشاءاللہ ہم سب سے پہلے کیک بنائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی کیک سے کیک رس بنائیں گے انشاءاللہ اپنے انداز سے۔ ناظرین کیک بنانے کے لیے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم جوسر دیں گے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین، میں نے جوسر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس میں ہم ڈالیں گے 2 انڈے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ 2 انڈے میں نے اس کو ڈال دیے زردی سمیت، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اس کو ہم اچھے طریقے سے بلینڈ کریں گے، 2 منٹ کے لیے بلینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ 3 انڈے ہمارے اچھی طریقے سے بلینڈ ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ناظرین ڈالیں گے ہم 1 کپ چینی، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو میں نے پہلے سے پاؤڈر فارم میں کیا ہوا ہے، اس کو آپ نے بھی پاؤڈر فارم میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین اب یہ فارمولہ یہی ہے کہ جب ہم 2 کپ میدا ڈالیں گے انشاءاللہ تو اس کے ساتھ 1 کپ جو ہے نا وہ چینی پاؤڈر ہوگا، یعنی 2 حصے اگر آپ کا میدا ہے تو 1 حصہ آپ کا چینی ہونا چاہیے۔ یہ ایک سٹینڈرڈ فارمولہ ہے۔ اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کو کم میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں چینی کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کریں گے 2 منٹ کے لیے، اسی انڈے کے ساتھ۔ اسی طرح اس میں انڈا اس میں نیچے پڑا ہوا ہے، ساتھ میں نے چینی بھی ڈال دیا، اور اس کو 2 منٹ کے لیے مزید بلینڈ کریں گے۔ اب یہ چینی ہمارے اچھے طریقے سے بلینڈ ہو گیا ہے۔ اب ناظرین ہم اس میں ڈالیں گے 1 کپ گھی میلٹ کیا ہوا۔ یہ گھی میں نے میلٹ کیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ گرم نہیں ڈالنا، بس اس کو صرف میلٹ ہی کرنا ہے۔ اور یہ اس میں نے جس کپ سے میں 1 ہی کپ پہ اسی تناسب سے سب میں ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے ناظرین۔ آپ اس کو نوٹ کر دیں، اور اس کو بھی 1 سے 2 منٹ کے لیے اچھے طریقے سے اس میں بلینڈ کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ہمارے اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے 1 چمچ بیکنگ پاؤڈر، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ بھی ڈال کے اس کو بھی 15 سیکنڈ کے لیے 10 سیکنڈ کے لیے ہم اس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اس میں 3-4 قطرے یہ وینیلا ایسنس ہے، یہ اس میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ جو انڈے کی اسمیل ہے اس کو ختم کرے گی، اور اس میں وینیلا کا یعنی اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی بو جو انڈے کی بو ہے اس کو ختم کرے گی۔ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس میں الائچی پاؤڈر بھی ڈال سکتی ہیں۔ اس کی بھی تھوڑا سا مکس کریں گے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ ساری جو ہماری چیزیں تھی وہ اچھی طریقے سے ہم نے بلینڈ کر دی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس کو ہم ایک باؤل میں نکالیں گے۔ یہ میں نے باؤل میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ جس کپ سے ہم نے پیمائش کی تھی اس کپ کے مطابق یہ 2 کپ میدا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس میں ہم میدا مکس کریں گے، آہستہ آہستہ اس میں ڈالیں گے، اور اس کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 پورشن میں ڈال لیں تاکہ اس کی مکسنگ اچھی طریقے سے ہو جائے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو ہم اس طرح چلنی سے آہستہ آہستہ اس میں ڈالیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین۔ اس طرح اس کو ہم نے مکس کرنا ہے، چمچ سے بھی آپ مکس کر سکتی ہیں، اگر آپ کے پاس بیٹر ہو تو بیٹر سے بھی مکس کرتی ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گٹلی نہ رہے۔ اب 1 کپ دودھ ہم لیں گے، اس میں تھوڑا سا ہم آپ کو نظر آ رہا ہے بہت تھوڑا سا ہم نے لینا ہے زردے کا رنگ، اوریجنل، یعنی جو اپرووڈ کلر ہے آپ نے وہی استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ یوز کرنا چاہتی ہیں تو یوز کریں، نہیں کرنا چاہتی تو نہ کریں۔ یہ صرف کیک کو جو اس کا اپنا جو ہے کلر ہے وہی کلر لانے کے لیے اس میں تھوڑا سا ہم زردہ رنگ اس میں مکس کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب ناظرین اس طرح کریں گے کہ یہ ابھی جو
باقی کا جو ہمارا میدا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں میں آہستہ آہستہ یہ دودھ ملاؤں گا اور اس کو مکس کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ مکسچر کو میں نے ایک ہی باؤل میں شفٹ کر دیا ابھی ناظرین اس کو اچھی طریقے سے اس کو آپ نے اس طرح مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گٹلی نہ رہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ گٹلی آئے گی تو آپ کا کیک جو ہے نا اس میں پھر مزہ نہیں آئے گا، اس میں پھر گٹلیاں ہوں گی۔ اس لیے اس کو آپ جتنا حل کر سکتی ہیں، جتنا اس کو مکس کر سکتی ہیں، اس کی گٹلیاں آپ بالکل ختم کر دیں، پھر انشاءاللہ اس کا آگے میں آپ کو پروسیس دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ مکسچر کو میں نے ایک سائڈ پر رکھ دیا ہے، اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور مکسچر آپ کا اس طرح ہونا چاہیے، یہ آپ دیکھیں یہ اس طرح مکسچر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس سے گاڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس سے پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ سے گاڑھا ہو گیا تو آپ تھوڑا سا اس میں دودھ اور ملا دیں، تھوڑا سا، اور اگر آپ سے یہ بہت زیادہ پتلا ہو گیا ہے تو اس میں آپ میدا اس حساب سے ڈالیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا ٹیکسچر اسی طرح بن جائے۔ اب ناظرین میں نے آپ کو نظر آ رہا ہے گھر میں ایک پرانا پتیلا ہے وہ لیا ہے، اس کو ہم گریسی کریں گے اچھی طریقے سے اندر سے۔ ناظرین اندر سے گریسی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو کیک ہے وہ اس کے ساتھ سٹک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس میں اس کے نیچے جو ہے نا یہ بٹر پیپر ہوا کا اویلیبل نہیں ہوتا تو یہ عام پرنٹنگ پیپر ہے، عام جو کاغذ ہے کوئی بھی آپ اس پر پیپر لگائیں نیچے سے، چونکہ آلریڈی یہ گریسی ہے اس لیے ہم اس کے اندر اس طرح پیپر رکھ لیں گے اور اس پیپر کو بھی ہم نے اوپر سے گریسی کرنا ہے تاکہ ہمارا کیک اس کے ساتھ سٹک نہ کر جائے اور اس کو پھر یعنی الگ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ پتیلے کو ہم نے اچھے طریقے سے گریسی کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بالکل لاسٹ میں ہم نے پیپر ڈال دیا ہے اور پیپر کو بھی گریسی کر دیا ہے۔ اب جو ہمارا کیک کا مکسچر ہے وہ ہم ڈالیں گے اس میں، اس طرح آپ اس کو ضرور نوٹ کر لیں، اس کا ٹیکسچر بھی نوٹ کر لیں اور اس کو جو ڈالنے کا طریقہ ہے وہ بھی نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ اس میں اس طرح اندر جائے گا اس کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ جو آپ کا پتیلا ہے وہ 33% یا 40% آپ نے بھرنا ہے تاکہ آگے کیک کو یہ پھولنے کے لیے جگہ مل جائے۔ اس طرح میں نے سارا مکسچر اس پہ ڈال دیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں آپ نے چمچ بالکل نہیں ڈالنا، اس کو اس طرح آپ نے آہستہ آہستہ جو ہے اس طرح آپ نے اس کو یعنی نیچے کی طرف مارنا ہے اس کو، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ آپ دیکھ لیں تاکہ اس کا لیول ایک ہو جائے۔ یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے نیچے ٹرے رکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ زمین پر کر دیں یا ٹیبل پر کر دیں تو یہ بالکل آسانی سے ہو سکتا ہے۔ ناظرین یہ بات نوٹ کر دیں کہ آپ نے جو آپ کا پتیلا ہے اس کو فل نہیں بھرنا، اس کو آدھا یا آدھے سے کم بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آدھے سے زیادہ یہ ابھی میں نے بالکل ہاف جو ہے اس کو بھرا ہوا ہے کیونکہ یہ کیک پھولے گا، اس کے لیے پھولنے کے لیے اس کو جگہ چاہیے، یہ اوپر کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ پورا پتیلا بھر دیں، پتیلا 50% یا 50% سے کم بھرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مکسچر اچھی طریقے سے لیول ہو چکا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کو ہم ایک سائڈ پر رکھ لیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب ہم اس طرح کریں گے، ایک اب میں نے لیا ہے پتیلا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کا جو ہے یہ پتیلا اب چولہے پر رکھ دیا، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب کوئی بھی پرانا پتیلا لیں، آپ پریشر کوکر بھی لے سکتے ہیں لیکن اس پر اپنا ڈھکن بند نہیں کرنا۔ اس میں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے سٹینڈ رکھا ہوا ہے۔ اب میں اس کے پیچھے فلیم میں نے لگا دیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس کو ہم نے پری ہیٹ کرنا ہے 10 منٹ تک، یعنی اب میں اس میں ہم اپنا کیک نہیں رکھیں گے، اس کو 10 منٹ کے لیے میڈیم آنچ پر انشاءاللہ ہم گرم کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ 10 منٹ ہو گئے ہیں، ہمارا پتیلا جو ہے وہ پری ہیٹ اپ ہو چکا ہے، اس کو پری ہیٹ مل چکی ہے 10 منٹ کے لیے۔ اب ہم اس میں اپنا جو کیک ہے اس کو ہم اس کے اندر رکھ لیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ چونکہ پتیلا بہت گرم ہے، اس سٹیج پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی چیز سے اس کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے پکڑا ہوا ہے۔ پتیلا گرم تھا اس لیے بہت خیال کرنا ہے آپ نے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل بیلنس ہے، بالکل درمیان میں آپ نے رکھنا ہے تاکہ اس کو ہیٹ ہر طرف سے ایکولی مل جائے۔ اس کے اوپر ہم ڈھکن رکھ لیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ڈھکن کے اوپر کوئی بھی آپ ویٹ رکھ لیں، جس طرح میں یہ چٹو رکھا ہے سٹیل والا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور جو اس کے پیچھے جو فلیم ہے
नाजरीन फ्लेम को हमने रखना है दम वाली फ्लेम, ठीक है नाजरीन, और इसको 1 घंटे के लिए इसमें रख लेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन बिस्मिल्लाह करते हैं इसका, हम अभी ढक्कन उठाएंगे कि केक किस पोजीशन में है, ठीक है नाजरीन इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका ढक्कन भी ठीक ठाक गर्म है, इसलिए इसको भी कपड़े से पकड़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह नाजरीन आप देखें बिल्कुल केक तैयार नज़र आ रहा है, लेकिन इसको हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है नाज़रीन। इसके लिए ये है कि मैंने ये टूथपिक लिया है, ठीक है। आप कोई भी तीली लें, टूथपिक नहीं हो तो माचिस की तीली लें। ये इसमें हम अंदर करेंगे, अंदर तक लेके जाएंगे, फिर इसको चेक करेंगे कि इसमें पानी है कि नहीं है। नाजरीन आपको शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन टूथपिक जो है वो बिल्कुल बिल्कुल वो सूखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो केक है वो बिल्कुल रेडी है। आँच हम बंद कर देते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा नाजरीन के ये साइड जो है ना, आपको नज़र आ रहा है साइड से भी ये अलग हो चुका है नाजरीन। इसको अभी ठंडा होने तक इसका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इस वक्त पतीला और सब चीज़ें बहुत गर्म हैं। तो ये थोड़ा ठंडा हो जाए इंशाल्लाह, फिर मैं आपको केक दिखाता हूँ। नाजरीन केक हमारा ठंडा हो चुका है, ठीक है। अब देखें, अब इससे अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्म है, लेकिन अब हम इसको टच कर सकते हैं और आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है नाजरीन। अब मैं इसको इस पे से निकाल लेता हूँ। इसके लिए नाजरीन मैं कैमरे के साथ ये ट्रे रख लेता हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ कि हमारा केक किस तरह बना हुआ है इंशाल्लाह। नाज़रीन ये आप देख रहे हैं साइड से इसने छोड़ा हुआ है केक को, इसका मतलब यह है कि हमारा केक बिल्कुल तैयार है। हम अब इसमें आराम से इसको निकालेंगे। ये देखिए पेपर का कमाल नाज़रीन, ये पेपर देके इसको पेपर को देके बिल्कुल कोई मसला इसको नहीं हुआ। केक हमारा बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। ये मैंने आम पेपर यूज़ किया है नाज़रीन, आप देखिए मैंने कोई बटर पेपर यूज़ नहीं किया, आम पेपर है। ये जो केक की साइड से लगा हुआ था ये वही साइड है, ये जो नीचे पतीले से लगा हुआ ये वही साइड है। केक हमारा बिल्कुल रेडी है नाज़रीन। अब इसमें ये है, आप इसको देखें माशाल्लाह बेहतरीन ज़बरदस्त केक है। इसको नाज़रीन ये अब इस सूरत में अगर आपने सिर्फ केक बनाना हो तो केक बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। आप इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं और गर्मा गर्म भी चाय के साथ खा सकते हैं, लेकिन हमने अभी इससे बनाने हैं केक रस के लिए। फिर नाजरीन अब इसके साथ हमें आगे एक और प्रोसेस करना होगा, ताकि इससे हम बेहतरीन केक रस बना सकें, ठीक है नाजरीन। केक रस बनाने के लिए हम इस तरह करेंगे, इसके केक को पहले इस प्लेट से निकाल लेते हैं और इसको मैंने यहाँ पर इस ट्रे में रख दिया है, और इसको हम काटेंगे जिस तरह केक रस का शेप है उसी शेप में काटेंगे, ठीक है नाज़रीन। तो इसके लिए हम इसके साइड में से ये जो इसके साइड है ये अलग कर देंगे, ठीक है नाज़रीन। इसको भी आप ज़ाया न करें, ये भी केक रस है, ठीक है नाज़रीन। इसको भी हम बनाएंगे, लेकिन जो ट्रेडिशनल इसका शेप है उसी शेप में हम केक रस बनाएंगे इंशाल्लाह। ये मैंने इससे पीसेस अलग कर दिए हैं नाज़रीन, ये पीसेस मैंने अलग कर दिए। अब इसमें से मैं केक रस काट के आपको दिखाऊंगा। केक को मैंने इस तरह केक रस की वही शेप पे मैंने इसको काट दिया है, आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन। अब इस जो केक के टुकड़े हैं पीसेस है इसको हम लेंगे, ठीक है नाज़रीन। एक हमने पतीला रखना है इस तरह, इसके अंदर ये स्टैंड मैंने दोबारा इसमें रख दिया, ठीक है। ये कोई और पतीला है, जो भी आप पतीला लेकिन पुराना पतीला आपने लेना है, ठीक है नाज़रीन। और ये इसमें अब हम इस तरह करेंगे कि ये जो पीसेस हैं ये हम इसमें रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है नाज़रीन। स्टैंड के ऊपर प्लेट में मैंने ये रख दिए है, सेंटर में कर दें, ठीक है नाज़रीन। इसके ऊपर हम रख लेंगे ढक्कन नाज़रीन। इसको बिल्कुल हल्की आंच पर हम रखेंगे 10 मिनट के लिए, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये एक साइड से हमारे अभी बिल्कुल पक गए हैं, तो अभी तकरीबन 5-6 मिनट के लिए हम दूसरी साइड पर इसको रखेंगे, ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से पक जाए बिल्कुल हल्की आंच पे, ठीक है नाज़रीन। 6 मिनट दूसरी साइड के लिए हो गए हैं। अब इसको इंशाल्लाह हम चेक करेंगे। माशाल्लाह इसका दूसरा साइड भी बिल्कुल ज़बरदस्त पक चुका है नाज़रीन, तो इसको अब हम निकालेंगे, ठीक है नाज़रीन। ये टंग टंग की आवाज़ आपको आ रही है नाज़रीन, ये बिल्कुल बिल्कुल पक चुके हैं दोनों साइडों से नाज़रीन। इसको मैं निकाल के इंशाल्लाह बाकी केक रेसिपी इस तरह इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, फिर सब आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है नाज़रीन।
माशाल्लाह हमारे केक रस बन गए हैं। आप इसको देखिए कितने ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह। इसका लुक आप देखिए, हर तरफ से मैं आप लोगों को हर एंगल से इसका लुक दिखा देता हूँ नाज़रीन। ये बेहतरीन केक रस आप घर में बना सकते हैं इंशाल्लाह। ये जायके में भी बहुत ज़बरदस्त है, खालिस भी है और बेहतरीन सेहत बख्श भी है। इंशाल्लाह इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। और नाज़रीन, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। और नाज़रीन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहें और हमारी भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।